بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ یہ دوسری نشست ہے اس موضوع سے متعلق کہ ہمارے مسلم معاشرے میں دنیا بھر کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی ایسے جسمانی معذور مسلمان جو پوری دنیا میں کہیں ایک آدھ نظر آتے ہوں گے یا صدیوں میں ایک آدھ نظر آتے ہوں گے، لیکن اسلامی تعلیمات کی میں وسعت بتا رہا ہوں کہ سب کو وہ کیسے اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہ جو موضوع میں آپ کو بتا رہا ہوں، سبحان اللہ العظیم، آپ غور کیجیے، میں نے گزشتہ نشست میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کے عجیب عجیب مظاہر ہیں۔ انسان کو اللہ نے سبھی مخلوقات میں بہت ہی ممتاز اور جمال دے کر کے پیدا کیا ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت کسی انسان کو دو سر، یعنی سینے سے دو سینے، دو سر، دو چہرے، اور کبھی دو آنکھیں، کبھی ایک طرف میں دو آنکھیں، یعنی کل ملا کر کے چار آنکھیں، چار ہاتھ، چار پیر اللہ رب العالمین پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے مظاہر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے پیدا فرماتے ہیں۔ اور یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ اہل علم نے اس طرح کے جو افراد ہیں، یعنی ان کو دیکھنا، ان پر نظر رکھنا، ان سے متعلقات جو مسائل ہیں جو عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، اس پر جو ہے لکھنا، اور جو ہے جو احکام مسائل بیان کرتے ہیں ان میں ان افراد کا بھی ذکر کرنا، اور ان افراد سے متعلق اور بھی کیا کیا باتیں ہیں اسے میں انشاءاللہ یعنی آنے والی نشستوں میں ذکر کروں گا باذن اللہ تعالی۔ میں نے گزشتہ درس میں جو کچھ حادثات آپ کے سامنے بیان کیے تھے، مثال کے طور پر شذرات الذہب کی کتاب کے حوالے سے، شذرات الذہب فی اخبار من ذہب کے حوالے سے جو ابن العماد الحنبلی رحمہ اللہ کی ہے، اور ان سے پہلے الکامل ابن الاثیر الجزری رحمہ اللہ کی، ابو الحسن، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تو البدایہ، جس میں انہوں نے وَكُنْتُ فِي مَنْ حَضَرَ فی جماعت من الفقہاء، اس طرح سے انہوں نے لکھا ہے کہ اہل علم کی ایک جماعت کے ساتھ جا کر کے انہوں نے ان بچوں کو دیکھ کر کے آئے جو دو بچے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، جن کے ران سے اشتبکت افغاظہما، دونوں ران جو ہے ملے ہوئے تھے، پھر وہاں سے جو ہے دو جدا جدا شخصیتیں۔ تو یہ سب کیوں دیکھا کرتے تھے، کیوں اس کو انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے؟ کیا ایک ترفع ہے؟ کیا یہ ایک محض جیسے ہم کہتے ہیں کہ دلچسپی کا ایک مظہر ہے، یا تاریخی حادثات کو جمع کرنے کا ایک شوق ہے؟ نہیں، بلکہ ان کے مقاصد بہت ہی اعلیٰ اور معیاری ہیں۔ میں نے گزشتہ درس میں جو ہے 601 ہجری، 662 ہجری اور 740 ہجری، ان تین دور کے کچھ واقعات میں نے ذکر کیے تھے۔ اندازہ لگا لیجیے کہ پوری کائنات میں ایک آدھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کبھی کبھار ایسے پیدا فرماتے ہیں۔ ان میں بنیادی مقصود یہ تھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کی کاریگری، اللہ رب العالمین کی صنعت، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے پیدا کرتے ہیں، اس پر غور کرنے کے لیے اہل علم اس طرح کے حادثات اور واقعات کو یکجا کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے گزشتہ درس میں بھی اس کتاب کا حوالہ دیا تھا، یہ جو کتاب ہے شذرات الذہب فی اخبار من ذہب، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جو مصادر مراجع ہیں کسی بھی باب سے متعلق ہوں، عقائد اور جو ہے یعنی علم حدیث، تفسیر اور فقہ، جو بھی میرے پاس میسر ہیں باذن اللہ تعالی، کچھ اس کے یعنی تعارفی طور پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا ہلکے پھلکے انداز میں۔ تو یہ جو شذرات الذہب فی اخبار من ذہب ہے، اس میں 820 ہجری کے مصنف کا جو انتقال ہوا ہے 1080 پر 9 ہجری کو، یعنی 11ویں صدی ہجری کے ہیں۔ 820 ہجری کا جو واقعہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے، اس میں آپ دیکھیے انہوں نے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی انباء الغمر، وہ کتاب تو میرے پاس نہیں ہے، جو ابن کثیر رحمہ اللہ کے البدایہ والنہایہ سے لگ بھگ ذیل سمجھ لیجیے آپ اس کو۔ تو اس کتاب کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ وضعت جاموسہ بلبیس یا بلقیس ایک علاقے کا نام ہے، جسے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ الاسلام میں، کہ بلبیس ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پر وضعت جاموسہ مولودا برأسین وعینین، یعنی ایک جاموس یعنی ایک بھینس جو ہے، ایک ایسے بچے کو جنم دی ایک بھینس نے جس کے دو سر، دو آنکھ، اور جو ہے یعنی
4 ہاتھ، اور یوں سمجھ لیجیے کہ اس کا جو پیچھے کا جو حصہ ہے وہ تو ایک ہی ہے، لیکن جو اس کی کمر اور اس کی جو پیٹھ ہے وہاں سے 2 حصے، سبحان اللہ، تصور کیجیے آپ، یعنی جو جاموس کا جو حصہ ہے پیچھے کا حصہ، آگے بڑھتے ہوئے پیٹھ سے جو ہے 2 حصے ہو جاتے ہیں، اور 2 سر، اور جو ہے اس کے 2 سینے، اور 4 آنکھیں، اس طرف 2 آنکھیں، اس طرف 2 آنکھیں، 4 ہاتھ اور 4 پیر، تو یہ اور جو ہے یعنی وہ اس کا جو فرج تھا وہ انثیٰ کا تھا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ پھر کہا کہ آخری میں دم بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو کر کے گویا کہ 2 دم، گویا کہ 2 جان ہیں وہ۔ آخر میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ دلچسپ بات ہے، کہا کہ فَكَانَتْ مِن بَدِيعِ صَنْعِ اللّٰهِ، فَكَانَتْ مِن بَدِيعِ صَنْعِ اللّٰهِ، یعنی یہ اللہ رب العالمین کی ایک کاریگری ہے۔ یعنی اس واقعے کو کیوں بیان کیا کہ بھینس نے ایک ایسے بچے کو جنم دی جو اس طرح کی ہے کہ جو ہے پیچھے کے حصے سے، پیٹھ سے ہوتے ہوئے 2 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے، 2 گویا کہ 2 جان ہیں، 4 ہاتھ ہیں، 4 پیر ہیں، اللہ المستعان۔ یعنی اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد جو نتیجہ بیان کیا وہ اصل ہے کہ فَكَانَتْ مِن بَدِيعِ صَنْعِ اللّٰهِ۔ آپ دیکھیں کہ انسانوں میں جو اس طرح کے لوگ ہیں، میں نے جیسے کہ کہا کہ صدیوں میں ایسے پیدا ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں کہیں کہیں ایسے ایک آدھ واقعات ہوتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جہاں بھی ہو پوری دنیا گھر بیٹھے دیکھ لیتی ہے۔ اس دور میں جو انہوں نے اس کو قلم بند کیا، لکھا، ترتیب دیا تاکہ ہم تک یہ خبریں پہنچیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ اہل علم نے اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں ان کو یکجا کیا، تو ان سے متعلق اگر وہ مسلمان ہے تو اس سے متعلق عبادات کا معاملہ کیا ہوگا، وہ اس عبادت کو کیسے انجام دے گا، وضو کا مسئلہ، طہارت کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، دیگر عبادتیں کیسے انجام دے سکتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ ایک کتاب ہے ہمارے پاس، آپ دیکھیے، ایک قدیم فقیہ ہیں فقہاء شافعیہ میں سے، جو علمی دنیا میں کنیت سے مشہور ہیں، ابو شجاع کنیت سے مشہور ہیں، احمد بن الحسین ان کا نام ہے، جو ہے بہت معروف، علمی دنیا کی تو معروف ترین شخصیت ہے۔ 509 پر 3 ہجری سے وفات ہے، یعنی 6ویں صدی ہجری کے ہیں، واللہ اعلم، یعنی 160 سال کی عمر بھی انہیں بتائی جاتی ہے سن ولادت کی وجہ سے۔ اگر میں ان کے سن ولادت جو ہے 533 اگر ان کے سن ولادت ہے تو 60 سال ان کی عمر ہے، 433 اگر ان کی سن ولادت ہے تو 160 سال، واللہ اعلم۔ بہرحال یہ اصل میں بصرہ کے ہیں، اور بصرہ میں پلے بڑے ہیں، اور تقریباً جو ہے 40 سال کا عرصہ انہوں نے لگایا فقہ شافعیہ کو پڑھنے پڑھانے میں۔ پھر وہاں سے مدینہ گئے اور وہ جو ہے انتقال ہوا ان کا۔ تو ابو شجاع بڑی معروف شخصیت ہے علمی دنیا کے اعتبار سے، اور اسی کنیت سے مشہور ہیں۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ ترتیب دیا تھا، گویا کہ ایک متن کی حیثیت رکھتا ہے وہ فقہ شافعی کے اعتبار سے، مسئلے مسائل میں طہارت اور نماز اور دیگر عبادتوں سے متعلق۔ اس کا نام تھا یعنی متن الغایہ والتقریب فی الفقہ الشافعی۔ وہ رسالہ تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن وہ رسالہ اس میں ضم ہے، کیونکہ وہ اس کے جو غریب الفاظ ہیں یا اس کے جو حل طلب الفاظ ہیں اس کی انہوں نے مکمل شرح کی، گویا کہ اس رسالے کی شرح ہے یہ ایک عالم دین ہے جو 10ویں صدی ہجری کے ہیں، 970 پر 7 ہجری سے وفات ہے، الخطیب الشربینی، جن کا نام ہے احمد بن محمد الخطیب الشربینی کے نام سے معروف ہیں۔ تو ان کی جو کتاب ہے الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع، تو یہ جو کتاب ہے بہت ممتاز کتاب ماشاءاللہ، مختصر ہونے کے باوجود یعنی مسئلے مسائل کو، چونکہ فقہ شافعیہ کے اعتبار سے قول راجح کے طور پر ایک قول پیش کیا جاتا ہے اس میں انہوں نے جو وضو سے متعلق جو مسائل بیان کیے ہیں، دلچسپ بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، سبحان اللہ العظیم، آپ دیکھیے وضو کے مسائل بیان کرتے ہوئے مسح کا مسئلہ بیان کیا ہے انہوں نے۔ مسح کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا تنبیہ، یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع، اس میں انہوں نے لکھا کہ من لہ وجہان وکان الثانی مسامتا للاول وجب علیہ غسلہما کالیدین علی عضو واحد او رأسان کفا مسح بعض احدہما۔ انہوں نے ایک مسئلے کو یہ بیان کیا، یعنی غور طلب بات کیا ہے کہ کیا یہ مسئلہ انہوں نے فرضی بیان کیا؟ نہیں، ایسے حادثات کو انہوں نے دیکھا ایک جہاں یہ رہتے تھے، ضروری نہیں کہ اسی جگہ میں ہو، یہ تو مصری ہیں، لیکن جہاں ایسے حادثات پیش آئے ان حادثات کو سامنے رکھ کر کے لکھا انہوں نے اس بات کو۔ آپ دیکھیے کہ کہا کہ جس کے 2 چہرے ہوں،
وکان ثانی مسامتن للاول، مسامتن ای موازین، یعنی جس کے دو چہرے ہوں، دھڑ ایک ہو، یہاں سے جو ہے دو چہرے اس کے ہو جائیں، دو سر ہو جائیں، ایسی صورت میں دونوں چہرے بالکل برابر ہوں، جب وضو کرتے ہوں تو کیا ایک چہرے کو دھونے پر کافی ہو جائے گا یا دونوں چہرے دھونے پڑیں گے؟ ایک چہرے کا مسح کافی ہو جائے گا، دونوں سر کے مسح کرنے پڑیں گے؟ یعنی سر کا اطلاق جب ہوتا ہے تو جو ہے اس شخص کے دو سر ہیں تو دو سر کا دو مسح کریں گے یا ایک سر کا مسح کفایت کر جائے گا؟ دونوں چہروں کو دھوئیں گے یا جو ہے ایک چہرہ دھونے پر کفایت کر جائے؟ یعنی اس طرح کے مسائل بھی طہارت کے مسائل میں بیان کیے گئے ہیں۔ آج جو چھوٹے موٹے کتابیں طہارت سے متعلق ہمارے پاس آتے ہیں، یقیناً ان مسائل کو ذکر نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ اس کی حاجت نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہہ دیا، یہ صدیوں میں، یعنی 200-300-400 سال کے زمانے میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری بتانے کے لیے ایک طرح سے ایک مخلوق پیدا کر دے، اور پوری بنگلور میں ایک، حیدرآباد میں ایک، ممبئی میں ایک، انڈیا میں ایک، دیگر ممالک ایک، سعودیہ میں ایک، اور جو ہے ایسا نہیں نا، دنیا میں کہیں آج کیونکہ سوشل میڈیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آ جائے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گلی میں ہو رہا ہے۔ لیکن یہ قدیم زمانے میں جہاں بھی اس طرح کی اطلاع ملی، اہل علم نے اس کو ایک مسئلے کے طور پر بیان کیا تاکہ اسلامی تعلیمات کی وسعت میں وہ بھی آ جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کے تعلق سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ سبحان اللہ العظیم، اہل علم نے اس طرح کے مسائل کو بیان کرنے میں بھی بیان کیا ہے، اس کو اہمیت دی ہے۔ ایک اور مسئلہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک معروف عالم دین ہے ابو اسحاق ابراہیم الشیرازی رحمہ اللہ، جو 5ویں صدی ہجری کے ہیں، 476 ہجری ان کا سن وفات ہے۔ المہذب انہوں نے لکھا ہے فی الفقہ الشافعی، 4 جلدوں میں ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے۔ مطلب اس موضوع سے متعلق اہل علم کہتے ہیں کہ جو ہے فقہ شافعیہ سے متعلق بہت ہی بہترین کتاب، اور اس پر یعنی سمجھ لیجیے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا نور علی نور، امام نووی رحمہ اللہ جیسی قداور شخصیت، دنیا کی نایاب شخصیات میں سے ایک، انہوں نے اس پر شرح لکھی المجموع علی المہذب، جو ابو اسحاق الشیرازی رحمہ اللہ کی کتاب پر ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ محتاج تعارف نہیں ہیں، کیا خواص کیا عوام سبھی آپ سے واقف ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے یعنی طہارت کے مسائل بیان کرتے ہوئے جو سر کا مسح کرنا چاہیے، اس میں ایک مسئلہ آپ نے یہ بیان کیا، احداہا ثانیہ ثالثہ، یعنی متعدد مسائل سر کے مسح سے متعلق۔ جو دوسرا مسئلہ انہوں نے بیان کیا، لو کان لہ رأسان کفاہ مسح احدہما، اگر کسی شخص کے 2 سر ہوں تو ایک سر کا مسح کفایت کر جاتا ہے۔ کیا بتائیے آپ مجھے، یہ دلچسپی کا مسئلہ ہے؟ نہیں، سبحان اللہ، یعنی دنیا میں کہیں بھی کسی ایک مسلمان کا ایسا مسئلہ ہو یا کسی بھی انسان کا ایسا مسئلہ ہو، اسلام قبول کر لیا، اسلام کے دائرے میں آ جائے اور اسے عبادت کرنا ہے، وضو کرنے کے لیے 2 سر ہیں اس کے، کیسے مسح کرے گا اس سے متعلق بھی ایک مسئلہ، یعنی یہ فرضی مسائل نہیں ہیں یہ۔ اسی لیے میں نے تاریخی طور پر کل کے درس میں کہہ دیا تھا کہ جو ایسے واقعات ہوئے ہیں، اب ان واقعات کو کیوں بیان کیا گیا ہے، اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں کیسے حل کریں گے ان کے مسائل کو، وہ آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی۔ دیکھیے یہ سب کتابیں بڑی کتابیں ہیں، یعنی ان سب کتابوں میں اس طرح کے مسائل یقیناً بڑی اہمیت معلوم ہوتی ہے اس کی۔ ایک اور مثال یعنی حاشیۃ البجیرمی، جو 1221 ہجری ان کا سن وفات ہے، انہوں نے یعنی اپنی کتاب میں ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے، چھوٹا سا رسالہ الشاملہ میں موجود ہے، وہ میرے پاس کتابی شکل میں نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو ہے اگر ایک مسلمان حج کے لے گیا ہو، اس کے 2 سر ہوں، اگر اس نے عمرے میں کہا کہ فحلق واحدۃ فی العمرۃ واخر الاخرى، کہا کہ اگر للحج، کہ ایک شخص نے حج کے لیے گیا عمرے میں، اس نے ایک سر کا حلق کرا لیا، اب ایک سر میں اس کے بال پورے موجود ہیں، اب حج کے مناسبت سے، کیونکہ حج تمتع کی جو بات آتی ہے، حج عمرہ اس نے کر لیا اور اس نے حلق کروا لیا، پھر ایک دوسرا سر جو ہے اس نے رہنے دیا کہ حج میں وہ کر لے گا، تو کیا کرے گا؟ یعنی قصر کرے گا کہ جو ہے مطلب حلق کروائے گا، کہا کہ حلق کرنا افضل ہے۔ یعنی وہ مسئلہ اس کے لیے بھی ہے کہ 2 سر ہیں تو ایک سر اگر اس نے جو ہے عمرے میں کروا لیا اور دوسرا سر اس نے رہنے دیا کہ جو ہے حج کے موسم میں جو ہے حج کی ادائیگی کے یوم النحر میں جب اس کو حلق کرنا کی بات آئے، تو کیا ایک ساتھ میں وہ 2 سر کرے گا یا ایک سر اور اس وقت کفایت کر جائے گا؟ یعنی سبحان اللہ العظیم، آپ اندازہ لگائیے، چونکہ آج اس دور میں ہم نہیں دیکھتے، اگر ہم حج کے لیے جاتے ہوں، عمرے کے لیے جاتے ہوں، اچانک اس طرح کے ایک مسلمان کو ہم دیکھ لیں تو نہیں، یا اللہ، سوشل میڈیا کا دور ہے،
کیسے بات پہنچے گی یہاں سے وہاں اور لوگ دنگ رہ جائیں گے. لیکن یہ اللہ رب العالمین وقت وقت پر ایسا پیدا فرماتے ہیں. آج بھی اس دور میں ہیں کوئی مسلمان بھی ایسا ہے کہ مجھے میرے علم میں نہیں ہے, میں نہیں جانتا ہوں, لیکن اس طرح کے لوگ ہیں. یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں, یعنی خواتین بھی ہیں, مرد بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بڑی عمر کے بھی ہیں, اور زندگی گزار رہے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اللہ رب العالمین نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو یہ سب مسائل ہیں. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ, حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الطرق الحکمیہ فی السیاسہ الشرعیہ. یہ جو کتاب ہے یعنی بہت 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 عمدہ کتاب ہے. اگر اس کو ایک لفظ میں اگر کہنا چاہیں, ایک جملے میں اگر کہنا چاہیں تو اصول القضاء الشرعی, یعنی مملکت اسلامیہ ہے تو پھر اس میں یعنی علم, عدل اور جو ہے یعنی جسے بولتے ہیں نا جو حکومت چلانے سے متعلق جو مسائل ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, کیسے فیصلے کریں گے, کیسے قضاء ہوگی, ان سب سے متعلق جو ہے مطلب اصول, ضوابط, واقعات کی روشنی میں کئی باتیں بیان کی ہیں. اس میں انہوں نے ایک مسئلہ یہ بھی کہ جو ہے انسان ایک حکمران یا ایک قاضی یعنی قرائن کی بنیاد پر کسی مسئلے کو حل کرتا ہے, اس کی متعدد صورتیں اور مثالیں بھی انہوں نے بیان کی ہیں. انہوں نے مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کیسے. ایک مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ جو ہے ایک مسئلہ آیا تھا ان کے سامنے کہ ایک شخص تھا جس کی جو ہے سینے سے لے کر کے جو ہے مطلب دو رأسان و وجہان و صدران, دو سینے فی حقو واحد, کمر تو ایک ہے لیکن اوپر سے جو ہے دو. علی بن ابی طالب کے پاس یہ مسئلہ آیا کہ جو ہے رضی اللہ عنہ ورضا کہ اس کی وراثت کا مسئلہ کیا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو مسئلہ ایسا ہے کہ یہ جب سو جائے گا اچھے انداز میں, سو جانے کے بعد اگر اس کو آواز یصاحبہما یا یصاحبہ آواز دی جائے گی اس شخص کو, اگر ایک ساتھ دونوں اٹھتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں ایک ہیں, ایک آدمی کی وراثت دی جائے گی. اگر ایک اٹھ رہا ہے ایک نہیں اٹھ رہا ہے تو پھر دو کوئی نہیں, ایک کی وراثت دو آدمی کی وراثت دی جائے گی, اس لیے کہ وہ دو جان ہیں. ایسے انہوں نے ایک مسئلے کو یہ کیا. لیکن یہ مسئلہ اور اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ مسائل لکھے ہیں. مثال کے طور پر ایک مسئلہ انہوں نے ایک واقعہ انہوں نے یہ بھی بیان کیا علی بن ابی طالب کے حوالے سے کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے محمد ابن سہل. وہ اپنے استاذ عبداللہ ابن محمد البلوی اور وہ اپنے استاذ عمارہ بن زید, وہ اپنے استاذ عبداللہ بن العلا اور وہ امام زہری سے, وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے. وہ کہتے ہیں کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ اوسط تابعین میں سے ہیں, 94 ہجری سے وفات ہے. تو اچھا, یہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے ایک مسئلہ آیا تھا. حالانکہ انہوں نے عمر بن الخطاب کا دور نہیں پایا. کہا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مسئلہ یہ آیا تھا کہ جو ہے ایک شخص کو پیش کیا گیا جس کے دو سر تھے اور گویا کہ یہاں سے سینے سے دو حصے تھے اس کے, 4 ہاتھ اور 4 پیر تھے اس کے, سبحان اللہ. لیکن واقعہ صحیح نہیں. تو جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی اس کے پاس وراثت کے وغیرہ مسائل کیسے حل کریں گے. انہوں نے علی بن ابی طالب کو بلایا. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو ہے بات ایسی ہے کہ جو ہے یعنی اس کو سلایا جائے گا اور سونے کے بعد جو ہے دیکھتے ہیں کہ جو ہے اگر دونوں ایک ساتھ اٹھتے ہیں یا آواز دے جانے کے بعد دونوں ایک ساتھ اٹھتے ہیں یا دونوں میں سے ایک اٹھتا ہے دوسرا نہیں اٹھتا ہے, تو یہ ایک شکل ہوگی پہچاننے کے لیے کہ 2 جان ہیں کہ 1 جان ہے. یا جو ہے ان کو کھلایا پلایا جائے گا. اپنی ضروریات کے لیے جب جاتے ہیں تو ایک کی حاجت ہوتی ہے کہ 2 کی حاجت ہوتی ہے ایک ساتھ, یہ بھی دیکھا جائے گا ایک نفس کو 2 نفس کو پہچاننے کے لیے. لیکن یہ واقعہ صحیح نہیں ہے. ان سب میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ایسے واقعات رہے ہیں, ایسے لوگ رہے ہیں, لیکن ایسے لوگ رہنا الگ بات ہے. لیکن اس طرح کا واقعہ فعلاً ہوا کیا عمر بن خطاب کے ساتھ رضی اللہ عنہ, یہ ہمارے استاذ محترم ہیں اغذیۃ الخلفاء الراشدین دکتر آر کے نور محمد حفظہ اللہ. تو ان کا یہ جو رسالہ ہے آپ دیکھیں, اس میں انہوں نے وراثت سے متعلق جو مسائل ہیں جس میں خلفائے راشدین کے جو قضایا ہیں اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے. اس میں وراثت سے متعلق جو مختلف مسائل ہیں اس کو بھی انہوں نے ایک الگ باب کے تحت قائم کیا. 5 مسائل بیان کیے. 5واں مسئلہ ہے کیف یورث مولود لہ رأسان, یعنی اس آدمی کی, اس بچے کی وراثت کا معاملہ کیا ہے جس کی دو سر ہوں. اس میں انہوں نے وہ واقعات بیان کیے ہیں جسے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے الطرق الحکمیہ فی السیاسہ الشرعیہ اس میں جو انہوں نے بیان کیا ہے. لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بطور استدلال ان واقعات کو بیان کیا ہے, اس پر آپ نے نقد نہیں کیا ہے, بلکہ گویا کہ علی بن ابی طالب کے ان قضایا کو آپ نے سراہا ہے. آپ پڑھ کر کے دیکھیں اس عبارات کو. لیکن یہ واقعات سندن درست نہیں ہیں. بلکہ شیخنا الدکتر آر کے نور محمد حفظہ اللہ نے تفصیلی تخریج بھی تو کی ہے, لیکن میں آپ کو جو انہوں نے حکم لگایا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ وہذا
هذا اثر موضوع اشبه بالحکایات والغرائب کہ محمد ابن سہل وشیخہ وشیخ شیخہ متہمون بالوضع، یعنی یہ تو جو اثر ہے علی بن ابی طالب سے، یا یوں کہہ لیں کہ عمر بن خطاب سے یہ موضوع ہے، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام پر جو حکایات اور غریب قسم کے جو واقعات آپ دیکھیں گے، بے سر و پا باتیں بہت بہت انبار ہے اس پر، تو اسی قبیل سے ہے، اس کے لگ بھگ ویسے لگ رہا ہے، ایسے آپ نے کہا۔ محمد ابن سہل ان کے استاذ عبداللہ ابن محمد البلوی، ان کے استاذ عمر بن زید، آپ ان کی زندگیاں پڑھ کر کے دیکھیے، یہ سب جو ہے یعنی وضع حدیث کا جو اتہام ان پر لگا ہے، یہ متہم ہے اس سلسلے میں۔ بہرحال یہ کذب ہے، یہ واقعات درست نہیں ہیں، لیکن اس طرح کے حادثات ہوئے ہیں کہ کسی آدمی کے دو چہرے وغیرہ وغیرہ۔ ایک آخری میں ایک اور دلچسپ میں بات آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ایک کتاب ہے کتاب الفروع، محمد ابن مفلح الحنبلی رحمہ اللہ کی، جو 703 ہجری سن وفات ہے۔ امام ابن تیمیہ، امام ذہبی اور امام مزی وغیرہ اجلہ افاضل اہل علم کے یہ تلمیذ ہیں، اور فقہ حنبلی میں آپ کی بہت نایاب کتابیں ہیں۔ الآداب الشرعیہ جو ہے 3 جلدوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی مفید کتاب، بہت عمدہ کتاب ماشاءاللہ۔ ایک کتاب ہے ان کی کتاب الفروع، ایک لحاظ سے متن کی حیثیت ہے، لیکن اس پر جو شروحات اور اس پر حواشی وغیرہ ہیں، اس حساب سے کتاب کافی ضخیم ہو گئی ہے 10 جلدوں میں۔ تو یہ 10ویں جلد ہے۔ اس میں انہوں نے جو احکام الحدود ہیں، حدود یعنی مملکت اسلامیہ میں جو حدود اور تعزیرات کے جو مسائل ہیں، اس میں مرتد سے متعلق جو مسائل ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے، مرتد سے متعلق جو سزا سے متعلق جو باتیں ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ایک بات کہی، دیکھیں آپ نے لکھا قال فی الفنون، الفنون یہ ایک عظیم عالم دین ہے، شیخ الحنابلہ ابو الوفا علی بن عقیل رحمہ اللہ، 513 ہجری ان کا سن وفات ہے، علماء بغداد میں سے ہیں، بہت بڑی شخصیت شیخ الحنابلہ۔ تو ان کی کتاب ہے یہ الفنون، بہت ضخیم کتاب ہے، میں نے دیکھا نہیں، لیکن جنہوں نے بھی جیسے امام ذہبی نے اور جو ہے ابن رجب الحنبلی نے طبقات الحنابلہ پر آپ کا جو ذیل ہے ہمارے پاس 5 جلدوں میں، تو اس میں سب اس کتاب سے متعلق یہی لکھا ہے کہ جو ہے مطلب یہ کتاب بہت ضخیم ہے، مجلدات کئی مجلد ہے، بلکہ جو ہے مطلب اتنی بڑی کتابیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں، واللہ اعلم، میں نے یہ کتاب نہیں دیکھا ہے۔ کہا کہ قال فی الفنون فی مولود برأسین فبلغ نطق احدهما بالکفر والآخر بالاسلام ان نطقا معا ففی ایہما یغلب احتمالان قال والصحیح ان تقدم الاسلام فمرتد، یعنی ایک مان لیجیے کہ ایک شخص ہے، یعنی کمر تک ایک آدمی، پھر وہاں سے جو ہے 2 حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے، 4 ہاتھ 4 پیر، سمجھ لیجیے 2 سر، اللہ اکبر۔ تو اگر اس طرح کا شخص، یہ سب فرضی باتیں نہیں ہیں، اس طرح کے حادثات کبھی ہوئے ہیں تبھی انہوں نے اس مسئلے کو لکھا ہے۔ تو کہ جس کے 2 سر ہوں، تو کہا کہ جو ہے یعنی اگر کسی نے اسلام کی بات کی، اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، اور ایک نے کفر یا بات کے مطلب کافر ہے ایک، کیونکہ 2 نفس کی اگر بات آتی ہے، تو کہا کہ جو ہے مطلب دونوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا۔ کہا کہ اگر کسی نے پہلے کسی نے اسلام کی بات کی، یعنی کلمہ پڑھا، اور دوسرے نے اس کے بعد جو ہے مطلب کفریہ باتیں کہیں یا کفر اختیار کیا، تو پھر اول کو مقدم مانا جائے گا، اس کے حساب سے اس کو مرتد مانا جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، سبحان اللہ العظیم۔ مملکت اسلامیہ جو ہے نا، وہ ان کا رنگ ڈھنگ، ان کا سوچنے کا انداز اسلام کی سبھی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہیں۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہمارے مسائل سکیڑے ہوئے ہیں، تو ہماری سوچ بھی سکیڑی ہوئی ہے، اور ہم ہر معاملے میں بالکل ایک چھوٹی سوچ رکھتے ہیں۔ ہندوستانی مسلمان ہونے کے اعتبار سے بہت بڑی سوچ ہے، لیکن عالمی سطح کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ ہماری سوچ نہیں ہے جو عمومی طور پر عالمی سوچ جو رکھتے ہیں۔ میں یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ دیکھو اللہ اکبر، یعنی اس طرح کے لوگوں سے متعلق بھی عبادات، احکام، مسائل، نکاح وغیرہ سے متعلق کئی باتیں جو ہے اہل علم نے جمع کی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین جسمانی طور پر کسی کو کمزور کرتے ہیں، کسی کو جو ہے ایک طرح سے ظاہری طور پر ایک عیب نظر آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس پر جو ہے صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین یہ دنیا کو فانی رکھا ہے، یہ دنیا کوئی باقی رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ میں بھی کچھ ایسے جو بہت ہی کمزور تھے، جسمانی طور پر عوارض تھے، ان کو میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے دوں گا انشاءاللہ، پھر اس سے متعلق کچھ اور باتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جسمانی اعتبار سے آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر، مجھے آپ کو نہیں بلکہ دنیا کے سبھی لوگوں کو، ایسے تو صدیوں میں ایک پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے، اور اللہ تعالیٰ کے شکر بجا لانے کا جو معنی مفہوم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے، اللہ کے دین کو قبول کرنے، اس کی بندگی اختیار کرنے،
اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی صحت کو لگانے کے اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔